بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون بالمنکر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تاریکی تھی، اجالا آ گیا۔ نہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دنیا میں موجود تھے اس زمانے میں اجالا آیا، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل کر کر صبح قیامت تک اجالا ہی اجالا رہے گا۔ اگر کہیں اندھیرا ہے، کہیں اگر بے چینی اور تکلیف ہے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جہاں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل کیا گیا، عمل کیا جا رہا ہے اور اس پر لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے علاقوں کے اندھیروں کو دور فرما رہے ہیں، علاقوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا پوری کوشش اس بات کی کریں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگا کے رکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں۔ اسی پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر کوئی نمونہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ نیز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہمارے لیے زندگی میں اپنانے کے لیے بہترین تعلیمات ہیں۔ آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی، شاگرد ہماری بات نہیں مانتے، لوگوں سے کچھ کہتے ہیں تو لوگ پھاڑ کھانے کو آتے ہیں، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات ذکر کرنے کا وہ طریقہ اپنایا جو محبوب نے اپنایا تھا؟ ایک مرتبہ ایک نوجوان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب جو دوسرے صحابہ آس پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے تو ان کو گھورنا شروع کیا اور سختی کا اظہار کرنا شروع کیا کہ شرم آتی ہے کہ نہیں، اتنے بڑے نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی سے خود اجازت مانگ رہے ہو زنا کی، گناہ کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کی پٹائی نہیں کروائی، صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کو باہر نہیں کھدیڑا، بلکہ ان کو قریب کیا اور قریب کر کے کیا ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ کہا، پیارے یہ بتاؤ کہ اگر یہی عمل کوئی آپ کی ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو ہرگز میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ کہا، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، یہ قریبی پیارے پیارے رشتے بتائے جن کو سن کر، جن کا سوچ کے آدمی گناہ کے خیالات کو بھول جاتا ہے۔
تو کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کہا جس کے ساتھ آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاکیزہ فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ویسے تو ہر گناہ سے نفرت تھی، لیکن جنسی گناہ سے بہت سخت نفرت ہو گئی جب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دی۔ تو دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کتنا پیارا انداز ہمیں دیا کہ اگر کوئی آدمی نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر جی کسی کیفیت کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہو تو آپ اس کو ماریں نہیں، آپ اس کو کھدیڑیں نہیں، آپ اس کو شرمندہ نہ کریں، رسوا نہ کریں، بلکہ آپ اس طرح سے فہمائش کریں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنا زندگی کا نمونہ پیش فرمایا۔ جس زمانے میں یہ عاجز دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے اندر اپنے پیاری بازار علمی کے اندر زیر تعلیم تھا، اور اس کے بعد پھر وہی خدمت انجام دینی شروع کی۔ فراغت کے بعد کچھ سال دائیں بائیں رہا، اس کے بعد اپنے اساتذہ کے بلانے پر وہی خدمت انجام دینی شروع کی۔ تو میری ذمہ داری پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک یہ تھی کہ کتب خانے کی نظامت ہمارے حوالے کی گئی تھی۔ تو کئی مرتبہ محتم صاحب کسی بچے سے ناراض ہوتے یا اس کی شکایت محتم صاحب کے پاس پہنچتی اور وہ کہتے جاؤ کتب خانے میں کتابیں جمع کرا کراؤ، کیونکہ کتابیں بچوں کو عاریتاً ادارے کی طرف سے دی جاتی ہے سال کے شروع میں، اور سال مکمل ہونے کے بعد امتحان کے بعد پھر جمع کر لی جاتی ہے۔ تو کتابیں ادارے کی امانت ہوتی ہے، عاریتاً طلبہ کو دی جاتی تو کتابیں جمع کرا کے آؤ۔ اب بہت سے بچے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، گھبرائے ہوئے وہ آتے تھے، تو یہ عاجز ان سے پوچھتا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کیا کتابیں جمع کرنا ہے؟ کہ کیوں جمع کرنا ہے؟ کہ محتم صاحب نے کہا ہے کہ جمع کرا دو۔ میں نے کہا آج تک کسی کو نہیں کہا، آپ کو کیوں کہا؟ اور آج تک آپ کو بھی نہیں کہا، آج ہی کیوں کہا؟ تو میں پوری بات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا اس کا حل تو کتاب جمع کرنا نہیں ہے، اس کا حل تو معافی مانگنا ہے، استاد کو خوش کرنا ہے، محتم صاحب کو خوش کرنا ہے۔ پھر کچھ وقت ان کو بٹھاتا اور پھر کہتا کہ جاؤ فلاں موقع پہ جاؤ، ان کے گھر کے دروازے پہ جاؤ، آفس میں ہوتے ہیں تو قانونی زبان بولتے ہیں، لیکن گھر پہ ہوں گے تو وہ دوسری کیفیت میں ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ وہاں ان کے دائیں بائیں بچے بھی ہوں گے تو ان بچوں کو دیکھ کر ایک خاص قسم کی ممتا جوش میں آتی ہے، تو آپ کو جی اپنے بچے کی طرح دیکھ کر آپ کو معاف کر دیں۔ بہرحال نہ جانے کتنے بچے محتم صاحب کے پاس جاتے، معافی تلافی کرتے، معاملہ صاف ہو جاتا اور پھر پڑھائی جاری کر دیتے، اور نہ جانے الحمدللہ کتنے بچے پڑھ کر گئے۔ اگر ہم ان کی کتابیں جمع کر لیتے اور بچہ وہاں سے چلا جاتا اور گھر جا کے الٹا سلٹا جی معاملہ سناتا اور کہتا ہے کہ محتم صاحب مارتے ہیں، استاد کھدیڑتے ہیں اور وہاں تو بہت گندا ماحول ہے اور گالی گلوچ کا ماحول ہے اور یہ ہے، تو ماں باپ بھی کہتے ہیں ہاں ایسی جگہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے کہ جہاں بھی جاؤں گا سب جگہ محتم تو ہوتے ہی ہیں، سب جگہ استاد تو ہوتے ہی ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کوے ہر جگہ کے کالے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کرو گے؟ کہا میں تو نوکری کروں گا، محنت مزدوری کروں گا۔ تو نہ جانے کتنے بچے درمیانے سال میں تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری میں لگے اور علم نبوت کے حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ میں نے اپنے ہم عصر دوستوں میں یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی طالب علم ایسا ہو جو سر پھرا ہو، بات نہ مانتا ہو، متکبر ہو، آپ میرے پاس بھیج دیں۔ اور جس بچے کو سب نے متکبر سمجھ کر، نافرمان سمجھ کر نظر انداز کر رکھا ہو، جب وہ اس عاجز کے پاس آتا میں اس کے کندھے پہ ہاتھ پھراتا، محبت کی دو بات کہتا تو گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے۔
اس لیے کہ اس وقت اس کو اس بات کا احساس ہوتا مجھے کوئی اپنا سمجھنے والا تو ہے، میرے کندھے پہ کوئی دشت شفقت رکھنے والا تو ہے، سب نے مجھے ڈانٹا ہے، سب نے مجھ پر اپنا غصہ اتارا ہے، لیکن کوئی تو ہے جو مجھے اپنا سمجھتا ہے۔ تو بہت سارے بچوں میں اور امت کے بہت سارے افراد میں احساس محرومی آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھنے والے ہیں ہی نہیں، لوگ ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جب ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو بھی کر گزریں ان سے بعید نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے۔ ورنہ ہر بچہ کسی ماں کا لال ہوتا ہے، کسی باپ کا دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کسی باپ کے دست شفقت میں رہا ہے، تو وہ شفقت اور پیار کو جانتا ہے، وہ قریب سے گزرا ہے، اس نے شفقت اور پیار کے ذریعے سے پرورش پائی ہے۔ اب اگر اس کو سختی ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو یا کوئی برا بھلا کہا جائے تو وہ اس محبت اور شفقت کے تناظر میں جب دیکھتا ہے تو ان تمام چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اس کو درجے پہ اتاریں، اس کے درجے پہ اتاریں۔ چھوٹا بچہ بھی عزت نفس رکھتا ہے، جوان اور بڑا تو ظاہری بات ہے اور زیادہ احساس رکھتا ہے۔ چھوٹے بچے کا بھی آپ اکرام کریں، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھرائیں، جی، تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرا رسپیکٹ کیا، میرا ادب کیا، یا مجھے جو ہے عزت کا مقام دیا۔ میرا ایک چھوٹا سا منا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ مسجد سے آ کر کہا، ابو اس بچے نے مجھے گالی دی۔ میں نے کہا گالی دی؟ میں نے سمجھنے کے لیے اور بچے کی تربیت کے لیے پوچھا کیا گالی دی بیٹا؟ تو اس نے کہا مجھے اس نے تو کہا۔ تو چونکہ ایسے ماحول میں رہا کہ جہاں اس کو آپ یا تم کہا گیا اور کبھی تو نہیں کہا گیا، تو اس نے تو سن کر اس کی انسلٹ سمجھی، اس کی عزت پر جو ہے چوٹ لگی، اس کے نفس پہ چوٹ لگی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے اندر احساس رکھتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کے اندر یہ محبت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تو مت کہو، آپ کہو، تم کہو، تو کا لفظ استعمال مت کرو۔ تو جب محبتیں ہم اپنے گھر سے جنم دیں گے اور بچے اس محبت کے ماحول میں پروان چڑھیں گے تو وہ کسی کو بھی وہ پھر عزت دینے والے بنیں گے۔ آج کل ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا احترام چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا رسپیکٹ چاہتا ہے، اور جہاں اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس آدمی نے میری عزت نہیں کی۔ تو جب اس نے عزت نہیں کی اس کی بات کو مانے گا کیوں؟ ایک بچے کو پڑھنے کے لیے ایک مدرسے میں پہنچایا گیا، تو چند ہفتے وہ رہنے کے بعد وہاں سے آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا تجربہ رہا، وہاں آپ کو کیسا لگا؟ کہا کہ اساتذہ بھی کہتے ہیں تو کہاں گیا تھا۔ سوچتے ہیں کہ اساتذہ جو ادب سکھاتے ہیں وہی جب ایسا بولیں گے تو کہاں گیا تھا تو ہمیں تو ایسا لگے جیسے انہوں نے مارا ہو، پیٹا ہو۔ تو دیکھیے بچے اپنے اندر اپنا عزت کا ایک احساس رکھتے ہیں، اور جہاں سے ان کو عزت ملنی چاہیے وہاں سے نہ ملے تو پھر وہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بہت کچھ درس دے دیے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کے جذبے کے ساتھ، گناہ کے ارادے کے ساتھ آپ کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہو اور آپ سے اس کی NOC مانگنے کے لیے آیا ہو اور آپ سے اس کی پرمیشن مانگنے کے لیے آیا ہو تو آپ اس کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا آخرت میں کافی۔ اس لیے دوستو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو
عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی، صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بوڑھوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، جی تمام کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا پہچانا کہاں؟ ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کہاں کی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے حق کی طرف، ساری مخلوقات سے نکال کر ایک خالق کی طرف متوجہ کر رہے تھے، ہر مخلوق کا خالق و مالک رب اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے، دعوت توحید دے رہے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مخالفتیں کی گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، اور ہجرت کر کے یہاں تک کہ پھر چلے گئے مدینہ طیبہ۔ تو ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ دعوت حق ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا قرآن پاک میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ انفال کی 32 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جس میں آپ موجود ہیں، جس میں آپ موجود ہیں، آپ کے موجود ہوتے ہوئے عذاب دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو محبوب کی وجہ سے کفار پر عذاب نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبوب کا وجود بابرکت موجود تھا، لیکن جب محبوب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو اب تو یہاں دما دم ہو جانا چاہیے تھا، تو پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتے ہیں۔ اصل میں مکہ مکرمہ کے اندر کچھ مومن لوگ موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ خود کفار مکہ کعبۃ اللہ کے جب طواف کرتے تھے تو غفرانک اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، وہ ان کا یہ معمول تھا، تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بھی عذاب نہیں دیا کرتے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جی کہ اگر کافر و مشرک بھی کرتا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، تو اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اگر اہل ایمان استغفار کا معمول بنائیں تو کیا وہ عذاب میں کبھی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو، تکلیفوں کو دور فرمائیں گے۔ لہذا دوستو استغفار کا معمول بنانا چاہیے۔ خیر، اس آیت کو پڑھ کر بتانے کا منشا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مشہود جی اجتماعی عذاب سے، ہلاکت سے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جی وہ دفع کرنے کا، عذاب کو دفع کرنے کا باعث بنا، عذاب کو دور کرنے کا باعث بنا۔ تو محبوب کے وجود سے کافروں کو بھی رحمت پہنچی، کافروں کو بھی راحت پہنچی۔ لیکن دوستو لوگوں نے محبوب کی ویسی قدر ہی نہیں کی جسے کرنی چاہیے تھی۔ قدر تو یہ تھی کہ محبوب جس دعوت کو لے کر آئے تھے اس دعوت کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کو جی مضبوطی سے پکڑ کے تھام کے رکھتے، ان پر عمل کرتے، اس میں دوستو لوگوں کا ہی نفع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع نہیں تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو آپ اٹھا کے دیکھیے، جس کام کو کرنے کا جو طریقہ محبوب نے بتلایا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا، اور جو بندہ اس طریقے کو اپنائے اسی کا نفع۔ دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ رات کو جب سوئیں تو مسواک کر کے سوئیں، مسواک کر کے سوئیں۔ آج ساری دنیا سورج نکلنے کے بعد آپ کو برش کرتے ہوئے نظر آئے گی، لیٹ سو کے اٹھتے ہیں اور صبح کو سارے کے سارے برش کرتے ہیں۔ رات بھر جن بیکٹیریاز نے، رات بھر جن کیڑوں نے
दांतों की जड़ों को खा के ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया। अब दिन में ब्रश करने का क्या फ़ायदा? ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे घर से कैश चला गया, ज्वेलरी चली गई, जेवरात चले गए, और जब सब चोरी हो गया तो दरवाजे पे आके पुलिस का पहरा बैठ गया। भाई अब पुलिस का पहरा बिठाने की क्या ज़रूरत है? जो था वो तो चला गया। जब बिठाना था तब तो बिठाया नहीं, और जब चला गया तो अब बिठाने का क्या फ़ायदा? तो दांत तो रात को साफ करके सोना था। रात को खाने के बाद बहुत से ज़र्रात दांतों की लकीरों के अंदर रह जाते हैं, और वो ब्रश के ज़रिए से, मिसवाक के ज़रिए से दूर किए जा सकते हैं। तो ये काम तो सोने से पहले करना था, ताकि 5-6 घंटे 7 घंटे जो आदमी सुकून के साथ सोएगा, ताकि मुंह पाकीज़ा रहे, साफ़ सुथरा रहे और बैक्टीरिया ख़राब न करे। और जब रात भर उन्होंने अपनी कार्रवाई करके ख़त्म कर दिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब सुबह को उसको साफ़ करने बैठे। अब देखिए, ये जो रात को मिसवाक करके सोना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसको हमें अपनाना चाहिए, जिसमें हमारी बहुत बड़ी कोताही हो रही है। तो बताइए, अगर इस सुन्नत पर हम अमल करते हैं तो इसमें अल्लाह के नबी का कोई फ़ायदा है? इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा है? किसका फ़ायदा है? मेरा और आपका है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने पर जो बंदा अमल करे, ख़ुद उसका नफ़ा है, अल्लाह उसके रसूल का नफ़ा नहीं है, ख़ुद हमारा नफ़ा है। तो प्यारे अल्लाह ने हमें कितने प्यारे नबी अता फरमाए, जिन्होंने हमारे नफ़े की चीज़ हमें बताई, लेकिन हम कितने निकम्मे और हम कितने महरूम हो गए हैं कि अपने प्यारे नबी के रोशन तालीमात पर हम अमल नहीं कर। बंद जूतों को पहनने के लिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप पहनो तो उसको झाड़ लिया करो। बंद जूतों को जब आप पहनो तो झाड़ लिया करो। अब जाहिर बात है, जूते का ऊपर का हिस्सा कवर होता है, उसमें अंधेरा होता है, ठंडक भी होती है। कई मरतबा बहुत से जानवर ठंडक पा के अंदर जाके बैठ जाते हैं, अंधेरा पाकर अंदर जाके बैठ जाते हैं, और कई मरतबा ख़तरनाक हशरातुल अर्ज़ होते हैं, बिच्छू होता है, कान खजूरा होता है, सांप सपोलिया होता है, वो जाके बैठ जाते हैं। अब अगर हम हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करें और डायरेक्ट पैर डालें उसमें, तो वो काट सकता है, और काटेगा तो कई मरतबा कोई जहरीला जानवर हो तो मौत वाक़ई हो सकती है। अब महबूब ने फरमाया कि आप जूतों को झाड़ के पहने। अब झाड़ेंगे तो उसमें जो चीज़ होगी निकल जाएगी। अब बताइए, ये जो झाड़ के जूते पहने, इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ायदा है? किसका फ़ायदा है? मेरा और आपका फ़ायदा है। तरीक़ा किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। महबूब की सुन्नतों में, महबूब के उसवे और क़ुदवे में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और इसमें हमारा नफ़ा है। अब अगर हम इन सुन्नतों पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमें नफ़ा पहुँचाएंगे। और कुर्बान जाइए कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जितनी सुन्नतें हैं, जब हम अमल करते हैं तो अल्लाह ताला फ़िज़िकल तौर पे तो हमें नफ़ा पहुँचाते ही हैं। जैसे मिसवाक करने से बैक्टीरिया के हमलों से हिफाजत हो जाती है, जी, दांत ख़राब होने से हिफाजत हो जाती है। जूते झाड़ने से, पहनने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं। प्लस सुन्नत पर अमल करने का अल्लाह अजर भी अता फरमाते हैं, अजर भी अता फरमाते। ये ऐसा ही है जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त के घर पे खाने के लिए जाए, वो बेहतरीन पुरतकल्लुफ़ खानों से उसकी तवाज़ो करे, खाना खिलाए, और चलते हुए एक लिफाफा भी हदिये में दे, तो कहेगा भाई आपने मेरी दावत की, मुझे आपने अपनी मोहब्बत से याद किया, बस यही काफ़ी था मेरे लिए, और आप ऊपर से कोई लिफाफा भी दे रहे हैं। या नहीं, हमारा दिल चाहता है जी, हमें खुशी होगी अगर आप कबूल करेंगे। तो हम खुरमा और हम सवाब, आम के आम गुठलियों के दाम। सुन्नत पर अमल करा, फ़िज़िकल एतबार से हमारी हिफाजत भी हुई, और सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह मज़ीद अजर भी अता फरमाते हैं। तो दोस्तों, इससे बेहतर तालीम, इससे बेहतर मज़हब, इससे बेहतर दीन और क्या हो सकता है? मेरे भाइयों, कुछ वक्त हम तन्हाइयों में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के फ़वाइद पर वक्त निकाल कर गौर करें, और तशक्कुर के जज्बात के साथ, जी, तशक्कुर के जज्बात के साथ अल्लाह ताला के सामने सजदरेज़ हो जाएं, और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद का तोहफ़ा भेजें, और अल्लाह से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, आप मुझे इस दीन की, इन सुन्नतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए।
جب قدم قدم پر ہم اللہ کا سنتوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر تشکر کے جذبات کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ جب جب اللہ رب العزت کسی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں تو دوستو ہم تشکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کے تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ میرے پیارے اللہ، آپ کا شکر، آپ کا احسان، آپ کی مہربانی، الحمدللہ رب العالمین کہ آپ نے مجھے اس موقع پر یہ حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز کے موقع پر بازار سے چل کر ہم آتے ہیں، ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے بھی ہوتے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی بھی ہوتی ہے، سفید پوش بھی ہوتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اب اگر ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، جی اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو جب اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، رب کریم آپ نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی، اگرچہ ہم اس قابل نہ تھے کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ مجھے بار بار اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دوستو زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں سے پر ہے، غفلتوں میں گزرتا جا رہا ہے۔ اب نہیں پتہ زندگی کے کتنے دن بچے ہیں، کتنی صبحیں بچی ہیں، کتنی شام بچی ہیں۔ زندگی کے جو ایام، جو وقت بچا ہے، ہمیں اسے قدر کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی پیاری پیاری بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ بتلائی محبوب نے کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کی نیکی اور گناہ تولے جائیں گے۔ اگر نیکی زیادہ نکلتی ہے تو گناہوں کو نیکی بنا کر بخشش کر دی جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو نیکی کے فگر کو ہم بڑھائیں، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دو نام عظیم الشان بیان فرمائے، رحمان اور رحیم۔ تفسیر میں لکھا ہے رحمان کے معنی ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے بار بار معاف کرنے والا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ لاسٹ فائنل چانس دیتے ہیں، اب آئندہ موقع نہیں دیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے سے کبھی عاجز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے سے کبھی تھکتے نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں، اللہ دکھتے نہیں، جی اللہ کے یہاں تھکن نہیں، اللہ کے یہاں دکن نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے تو ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک گئے؟ ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک گئے؟ اس لیے دوستو کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو، وہ رب بڑا کریم، وہ رب بڑا کریم۔ گناہ کے بعد اللہ سے سچی توبہ کریں اور اسی رب سے کہیں میرے پیارے رب میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اللہ جی آپ بچا دیجیے، اللہ جی آپ بچا دیجیے، میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اللہ میرے ارادے کمزور، میرا جسم کمزور، جی میری ہمتیں کمزور، میں کمزوری کا پتلا ہوں، میرے پیارے اللہ میں نہیں کچھ کر سکتا میرے پیارے اللہ، لیکن آپ قوی، آپ قوی، آپ کی شان قوی، آپ کی ذات قوی، میرے پیارے اللہ آپ مجھ کمزور کو سنبھال لیجیے، مجھ کمزور کو سنبھال لیجیے۔ ہم نے بارہا دیکھا باپ کئی مرتبہ اپنے بچے کو لے کر چلتا ہے اور بڑی سی نالی راستے میں آ جاتی ہے، باپ کود کے جمپ کر کے ادھر چلا جاتا ہے، بچہ ادھر کھڑا ہے، ابو میں نہیں کود سکتا، بیٹا ہمت کرو، نہیں ابو میں گر جاؤں گا،
बाप वापस आता है, वापस आके गोद में लेके फिर जंप लगा लेता है। तो जो काम बच्चे के लिए मुश्किल था, बाप ने, अब्बा ने उसके वो काम करा दिया। दोस्तों, जो काम हमें मुश्किल लगे, हमें चाहिए हम अपने रब्बा से करवा दें। बच्चे को जो काम मुश्किल लगता है वो खुद नहीं कर पाता तो अपने अब्बा से करवाता है। बंदे को चाहिए जो काम उसको मुश्किल लगे वो अपने रब्बा से करवा लिया करे। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, हमने गुनाहों को बड़ा समझा, अल्लाह को बड़ा नहीं समझा। हमने अपने गुनाहों को हलाक करने वाला समझा, लेकिन अपने प्यारे रब को नजात देने वाला नहीं समझा। मालूम है हमारी सोच में कमी है। हमारे गुनाह बड़े नहीं हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी है। हमारे कर्ज बड़े नहीं हैं, अल्लाह के ख़जाने बड़े। हमारी बीमारियां बड़ी नहीं हैं, अल्लाह की शिफा बड़ी। दोस्तों, आज की इस महफिल में, आज की इस मजलिस में ये इरादा कर ले, हमेशा अल्लाह को बड़ा समझकर, हर मामले में अपने रब को बड़ा मानकर जी हमें अपने रब से मामला करना है और कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत के किसी मुरीद ने लिख कर भेजा, हज़रत मैं पहले ज़िक्र किया करता था, बड़ा लुत्फ़ आता था, बड़ी कैफियत मिलती थी, लेकिन अब वो मज़ा नहीं आ रहा, अब वो कैफियत नहीं आ रही, लिहाजा मैंने ज़िक्र तर्क कर दिया, छोड़ दिया। हज़रत ने फरमाया, अब्दुल लुत्फ़ मत बनो, अब्दुल लतीफ़ बनो। लुत्फ़ और मज़े के बंदे मत बनो, बल्कि खालिक़ मज़ा और खालिक़ लुत्फ़ के बंदे बनो। अल्लाह ताला लतीफ़ है, लतीफ़ के बंदे बनो, लुत्फ़ के बंदे मत बनो। फिर फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह कहने के बाद दोबारा अल्लाह कहने की तौफीक तब मिलती है जब पहला वाला अल्लाह कबूल हो चुका होता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा कि हज़रत पहले आमाल किया करता था, बड़ी कैफियत आया करती थी, बड़ा लुत्फ़ आया करता था, लेकिन अब वो लुत्फ़ नहीं आता। हज़रत ने फरमाया, लुत्फ़ और कैफियत ये हाल है। आप हाल का एहतमाम न करें, आमाल का एहतमाम करें। आप हाल का एहतमाम न करें, आमाल का एहतमाम करें। आमाल आपके इख्तियार में है, हाल आपके इख्तियार में नहीं है। आमाल आपको करना है, हाल अल्लाह को देना है जी। तो जो चीज़ आपके इख्तियार में है आप उसको करते रहें, फिर जो चीज़ उसके इख्तियार में है वो अपना काम पूरा करेगा। अजीब बात है, लोग जो चीज़ अपने इख्तियार में नहीं है उसके पीछे पड़े रहे, कैफियत ढूंढते फिर रहे हैं, मज़े ढूंढते फिर रहे हैं। भाई, अल्लाह पाक ने हमें कैफियत और मज़ों का बंदा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें अपना हुक्म का बंदा बनाया है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो, उसमें तुम्हारे लिए नफ़ा है, लिहाजा जो करने का काम का है उसको करें और जिससे बचने के लिए कहा उससे बचें। अगर दो ये काम करेंगे तो तीसरी चीज़ अल्लाह पाक अता फरमाएंगे और वो है कैफियत व लज़्ज़ात और अनवारात, वो अल्लाह ताला का काम। जैसे जैसा अमल करेंगे, जैसे जैसा आगे बढ़ेंगे, अलग अलग किस्म के अनवारात, अलग अलग किस्म की कैफियत मिलती चली जाए। हर मौके की कैफियत, हर मौके की हालत, हर मौके का जिक्र, हर मौके की लज्जत, हर मौके का नूर अलग अलग हुआ करता है। हमेशा एक ही तरह की लज्जत नहीं हुआ करती। छोटा सा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो दूध से बेहतर चीज़ उसको कायनात में कुछ नज़र ही नहीं आती। फिर जब दूध पीकर वो भरपूर जवान हो जाता है, दो रोटी दो बोटी खाने के काबिल होता है जी, फिर उसके बाद दूध पीने की बरकत से जो सेहत मिली, उसके बाद अल्लाह पाक उस सेहत को ऐसी ऐसी लज्जतें अता फरमाते हैं कि उसको बयान में लाना मुश्किल है। तो आदमी इब्तदाई तौर पर यकसुई के साथ अमल में लगा रहे, अल्लाह ताला फिर ऐसा दवाम अता फरमाते हैं। फिर जब आमाल में लगा रहता है तो हर अमल का और हर दवाम पर कुछ कुछ ऐसे अनवारात, ऐसी कैफियत अता फरमाते हैं जिसको बयान में लाना मुश्किल। आज हम तमाम का मसला ये है कि हम चंद आमाल करके बस कैफियत हासिल करना चाहते हैं, और कैफियत में भी बहुत बड़ी खोट है।
اور وہ کھوٹ یہ ہے کہ لوگ کسی طرح ہمیں بزرگ مان لیں، کسی طرح لوگ ہمارے سامنے جھکتے ہو جائیں، سلام کرتے ہو جائیں، ہمیں ماننے والے بن جائیں، ہمارے گرد جمع ہونے والے بن جائیں، بس منشا یہ ہوتا ہے۔ اور یہ اگر تھوڑا بہت منشا پورا ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں معراج مل گئی۔ دوستو، مجمع جمع کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ ایک بازی کا ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہزاروں کا مجمع اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے۔ اور مریدوں کی کثرت، مریدوں کا جمع ہونا، بھیڑ ہونا، یہ کثرت بھی کوئی معتبر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مرید تو شیطان کے ہیں لوگ، سب سے زیادہ بھیڑ تو اس کے پاس۔ شہروں میں جاؤ، علاقوں میں جاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبودوں کو ان کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عقلمند ہیں، بڑے بڑے عقلمند ہیں۔ پیارے اللہ جس موقع پر جو توفیق ہمیں عطا فرما رہے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تشکر کے جذبات کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ کی طرف حمد و ثنا کے ذریعے سے رجوع کریں، اور اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ، جو اعمال میں کر رہا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، اللہ یہ عمل کی آپ مجھے توفیق دے رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے، میرے پیارے اللہ اس احسان کو میرے اوپر بند نہ کیجیے اور اس کا دروازہ کھول کے رکھیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیج کر اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے جو روشن تعلیمات ہمیں بھیجی ہیں، اور ان تعلیمات پر صبح قیامت تک ہمارے لیے عمل کرنا جو ضروری ہے اور ہمیں عمل کا مکلف کیا گیا ہے، اسی عمل پر لگے رہنے میں، اسی میں جٹے رہنے میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کو چھوڑنے میں ہمارے لیے بربادی اور پریشانی، ہلاکت ہے۔ اس لیے دوستو، یہ جملہ بار بار اپنے ذہن میں اسکرین پہ لایا کریں کہ سنتوں پر عمل کر کے آج تک کوئی شخص ناکام نہیں ہوا، اور سنتوں کو چھوڑ کر آج تک کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا۔ سنتوں پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو اپنے دل میں اپنے سراپا کو اپنے دل میں سجا کر رکھیں، اور محبوب ایسا لگے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قدم بقدم ان کے ساتھ چل رہے۔ جب کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں تو اس استحضار کے ساتھ یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب چپل نکالیں تو بائیں قدم سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، اور اس استحضار کے ساتھ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ جب کپڑے پہنے اس یاد کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں پہلے پہنا، بائیں میں بعد میں پہنا، میں بھی اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ اسی میں میرے لیے کامیابی ہے۔ جب تک جسم پر یہ کپڑا سنت طریقے کے مطابق پہنا ہوا جسم پر رہے گا، تب تک سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب نکالیں تو بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، اور اس تصور کے ساتھ، استحضار کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، تو جب تک یہ نکلے رہیں گے سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس مہینے کے اندر شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، بستیوں کے اندر، اداروں کے اندر جا بجا اس پر سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جز وقتی ہے۔ بس سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پہلی تاریخ سے لے کے 12 ربیع الاول تک 12 پروگرام کرو، 12 پروگراموں میں شرکت کرو، اور بس کانوں کی لذت لو اور چھوڑ دو۔ نہیں دوستو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر ہم زندگی بھر عمل کرتے رہیں، اور ہر دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں تذکرے کر کے نہیں۔ جب ہم محبوب کی سنت پر عمل کریں گے تو ہر دن وہ یاد آئے، ہر دن وہ یاد آئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ جب دوستو، اچھا خواب کیا ہوتا ہے؟ ذہن کے اندر ایک تخیل ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، کوئی حقیقی چیز تو ہوتی نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بیداری کے عالم میں سنتوں کا اہتمام کرے گا اور حضور کی یاد کے ساتھ کرے گا تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ دل دماغ میں، خیالات میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی اور ان کی زیارت نصیب ہوگی۔
تو خواب میں چند لمحے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ زیارت ہو جائے اس کے لیے تو تڑپتے ہیں، لیکن ہر دن ہر لمحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ماحول بن سکتا ہے سنت پر عمل کر کے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، جی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، ظاہری اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہمیں نفع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں ہماری عاقبت کو بہتر بنا دیں گے، وہ ثواب الگ سے، وہ ثواب الگ سے۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر محنت کریں۔ گھر میں جب بھی کوئی بچہ کام کر رہا ہو اور اس کا بایاں ہاتھ قد آگے چل رہا ہو، فوراً کو بیٹا سیدھا ہاتھ، سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بچپن سے اس کے ذہن میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے کہ ایک بچے سے ٹیچر نے پوچھا کہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ اب وہ خاموش، تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ پیارے نبی کا نام اس کو معلوم نہیں؟ جس ملک میں ہے پورا ملک مسلمانوں کا ہے، جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر مسلمان کا ہے، ماں مسلمان، باپ مسلمان، بھائی بہن مسلمان، اسلامی ماحول میں مسلمان کے ماحول میں رہتا ہے، اور حضور کا نام معلوم نہیں۔ دوسرے سے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اب لو، اب وہ پھر نام نہیں لے رہا، تو اور زیادہ تعجب کہ اول تو اس کو معلوم نہیں تھا، اور جب دوسرے نے بتا دیا تو اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا۔ تیسرے سے پوچھا کیا نام ہے؟ تو اس نے بھی بتا دیا، پھر کہا اب لو، اب بھی نہیں لے رہا۔ دو چار بچوں سے پوچھا، جب اس نے نہیں بتایا تو وہ ٹیچر کھڑا ہوا اور اس کی شدید پٹائی کی۔ بچہ خوب رویا، اتنے میں گھنٹی بجی، ریسیس ہو گئی، سارے بچے کلاس روم سے باہر نکل گئے، تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے انجوائے کر کے کھا پی کے پھر کلاس میں آئے۔ یہ بچہ واپس آیا، اب چونکہ کافی دیر سے رویا بھی تھا، مار پڑی تھی، تو اس ٹیچر کے دل میں، استاد کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ پوچھا بیٹا ادھر آؤ، تمہیں پیارے نبی کا نام معلوم نہیں؟ اس کے بچہ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے لیا اس لیے نہیں کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اور میرے ماں باپ نے میری تربیت اس طرح کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لو تمہارا وضو ہونا چاہیے۔ اب چونکہ میں وضو کر کے آیا ہوں ریسیس میں، اب مجھ سے پوچھئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ تھا، ان کے باپ کا نام یہ تھا، ان کی ماں کا نام یہ تھا۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں گے، جب ہم اس طرح کی تربیت کریں گے، ہمارے بچے بہترین نمونہ بنیں گے، دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے نجات کا باعث بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل کرنا، سنتوں کو اپنی زندگی میں سمونا بسانا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی بندے کو اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس پر نجات موقوف ہے۔ دوستو کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم ٹوٹ کر عمل کرنے والے بنیں۔ آج کل لوگ مال میں جا کے خریدنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں برانڈڈ چیزیں ملتی ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی فوڈ پیکٹ خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پہ فلاں مارکا ہے کہ نہیں ہے، جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پہ ISI کا مارکا ہے کہ نہیں ہے، اس پر جو ہے کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے کہ نہیں ہے، جی۔ اور ہر آدمی کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ جب میں گاڑی کمائی کے پیسے خرچ کرتا ہوں تو کوئی چیز لوکل میرے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ دوستو ہمارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، اور دیکھا جائے گا کہ اس پہ سنت کا اسٹیمپ ہے کہ نہیں، سنتوں کے مطابق یہ اعمال کیے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے دوستو آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے پوچھیں گے نہیں، اس لیے کہ جب کسی سوکھے کپڑے سے ہم اپنے ہاتھوں کو پوچھیں گے تو بات تو وہی ہوئی کہ دھوئے تو اس لیے تھے تاکہ بیکٹیریا ہاتھ پہ جو لگے ہوئے تھے وہ صاف ہو جائیں، کل ہو جائیں، جی دھل جائیں۔ اب جب آپ نے کسی خشک کپڑے سے اس کو دوبارہ ہاتھ کو پوچھ لیا تو اس خشک کپڑے پر جو بیکٹیریا بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر ہاتھ پہ لگ گئے، تو فائدہ کیا ہوا؟
تو سنت یہ ہے ہاتھ دھونے کے بعد اب کسی کپڑے سے تولیے سے پوچھو نہ، بس وہیں جھٹک کر جھاڑ کر اب جو ہے آپ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ، اور جب کھا چکو تو کھانے کے بعد اب پھر سے ہاتھ دھو، اور ہاتھ دھونے کے بعد اب تولیے سے صاف کرنا سنت ہے، تولیے سے صاف کرنا سنت ہے۔ ناخنوں کے اندر ہزاروں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، جب ہم صاف کریں گے دھوئیں گے تبھی تو یہ صاف ہوں گے۔ جب ہم ان ناخنوں کو ہر ہفتے سنت طریقے کے مطابق کاٹیں گے جی تبھی تو ہم بیکٹیریا کی کالونیز ختم کریں گے۔ اب بتائیے ناخن ہر ہفتے کاٹنا یہ سنت ہے، اس میں کس کا نفع ہے؟ میرا اور آپ کا نفع ہے۔ جب ہمارے ناخن زیرو ہو جائیں گے، بیکٹیریا کے ٹھہرنے کی جو کالونی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، جب ہم ہاتھ صاف کریں گے، ہاتھ پاک کریں گے، کھانا کھائیں گے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے جی یہی ناخن جب صاف ستھرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ورنہ کئی مرتبہ آدمی ناخن بھی بڑھا کے رکھتا ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، جسم کے اوپر گرمی دانے ہیں، پھوڑے پھنسی ہیں، جب اس طرح سے کھجلاتا ہے ناخنوں کے ذریعے سے وہ پھوڑے پھنسی پھوٹتی ہیں، اور وہی ناخنوں کے نیچے اس کا پیپ اور مواد جمع ہوتا ہے، نہ جانے اس میں کیسے کیسے زہریلے مادے موجود ہیں، اور بغیر سنت پر عمل کیے ہوئے انہی ہاتھوں سے کھانا شروع کرتا ہے، وہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں پہنچتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں دوستو۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے ماں بہنیں اور نوجوان بچے ہاتھوں کے ناخن بڑھانے کا معمول بنا رکھا ہے، ہاتھوں کے ناخن بڑھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ استنجے میں کس طرح سے استنجے سے فارغ ہوتے ہوں گے، اور کس طرح سے استنجا خانے سے جب باہر نکلے ہیں تو استنجا خانہ وہ انگلیوں کے پوروں کے اندر اور ناخنوں کے نیچے جو گندگی آئی ہے پتہ نہیں وہ کس صابن سے اور کس طرف سے اس کو صاف کرتے ہوں۔ ان تمام سنتوں کے مذاکرے کے بعد، ان تمام نفع و نقصان کے مذاکرے کے بعد دوستو ہمارے دل کے اندر یہ بات اب گھر گھر جانی چاہیے کہ سنتوں کا فائدہ کیا ہے، اور سنتوں پر عمل چھوڑ کر سنتوں پر عمل نہ کر کے ہمارا نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ دوستو یہاں آنے سے پہلے بہت سارے لوگ بہت ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ آ کر درخواست کرتے ہیں کہ جی کاروباری اعتبار سے میں پریشان ہوں، بیماریوں سے پریشان ہوں، بچے نافرمان ہو گئے، بچے پڑھ رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے تیسری مجلس میں بھی اس عاجز نے بہت تفصیل کے ساتھ فجر کے بعد بھی اور دوسری مجلس میں بھی ذکر کیا تھا۔ ایک بزرگ کی طرف سے مجھے وظیفہ پہنچا ہے، آپ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو، اور جسمانی تکلیف میں دو قسم ہیں، چاہے وہ فزیکل جسم بیمار ہو جی یا روحانی ہو، یعنی نظر بد لگی ہو، سحر ہو، جادو ہو، کرتب ہو، تو یا تو وہ تکلیف جسمانی ہو ظاہری یا باطنی، یا اسی طرح تکلیف کی دوسری قسم ہے کہ انسان مالی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کاروباری اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کہیں پیسہ پھنس جاتا ہے نہیں آتا، کہیں مال پہنچ جاتا ہے پیمنٹ نہیں لوٹتا، کہیں پیسے دے رکھے ہیں تو واپس نہیں کرتے، کہیں پارٹنر دشمن ہو جاتا ہے، کہیں تعلقات میں دشمنی آ جاتی ہے۔ چاہے پریشانی مالی اعتبار سے ہو اور چاہے پریشانی تعلقات کے اعتبار سے ہو، کئی مرتبہ تعلقات خراب ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اولاد اور بچوں کے تعلقات، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، پارٹنروں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین تکلیفیں ہیں، ہر انسان یا تو جسم کے اعتبار سے پریشان، یا مالی اعتبار سے پریشان، یا تعلقات کے اعتبار سے پریشان۔ اس کے علاوہ تکلیف کی کوئی چوتھی قسم ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنی بھی تکلیف کی قسمیں ہیں وہ ان تین سے متعلق ہوں گی، یا تو جسم سے متعلق ہوگی، یا مالیات سے متعلق ہوگی کاروبار سے، اور یا تعلقات سے متعلق۔ اس کے علاوہ کوئی تکلیف کی قسم ہی نہیں۔ ان تینوں تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی تیر و ہدف ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ فجر کے بعد کرنا ہے اور مغرب بعد کرنا ہے۔ فجر کے بعد
اور مغرب بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس۔ اس کے بعد ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ جب اصرف عنا پر پہنچے تو جو تکلیف ہے، پرابلم ہے، جو زیادہ پریشان کر رہی ہے، اس کا تصور کریں، اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ پڑھ کے آخر میں درود شریف، اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں اور دونوں پہ دم کریں، اور دم ایسا کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں، تھو تھو تھو، اس طرح سے۔ اس کے بعد پیچھے کے بالوں سے لے کر پیشانی کے بالوں تک پورا چہرہ، دائیں بغل کے نیچے سے آگے تک، اور اس طرح سے اچھی طرح جیسے کچھ چیز کو جھاڑتے ہیں، بائیں بغل کے نیچے سے آگے تک، اور اس طرح سے ہاتھ جھاڑیں جس طرح سے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، پھر آگے سینے پر سے لے کر یہاں رانوں تک، اور پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے دونوں مونڈوں پر اور ہتھیلی کمر پہ جہاں تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد یہاں ران سے لے کر جنگاسوں سے لے کر پوری ران اور پوری گھٹنے کے اوپر اور نیچے، پنڈلی کے اوپر نیچے پیروں تک پہنچ جائے، دونوں تک انشاءاللہ۔ فجر کے بعد کریں گے، مغرب تک آپ ہر قسم کی تینوں طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے۔ مغرب بعد کرو گے تو فجر تک انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ اور ہر موقع کی جو سنت ہے اس کا سنت طریقہ معلوم کرو، انشاءاللہ جب سنتوں پر عمل کریں گے تکلیفیں بادلوں کی طرح ہٹتی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔